پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پیارے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے 2000 سال سے پہلے کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے قد مبارک کتنا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ محبت کتنی کرتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو فرشتوں نے کیا کہا، یہ ساری باتیں آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کریں گے۔ ذرا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کا بھی اظہار کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور پیارے دوستو ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جس کی صحیح تعداد صرف اللہ ذوالجلال ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ پیارے دوستو، جب جنات زمین پر فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کے باپ کو فرشتوں کی متحد میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ پیارے دوستو، ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ پیارے دوستو، ابلیس شیطان کا باپ خود بھی شیطان کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ پیارے دوستو، فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمانوں اور زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ پیارے دوستو، غرور اللہ کو پسند نہیں۔ دیکھیں، شیطان نے غرور کیا تو اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ پیارے دوستو، آگے واقعات سنتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت قائم کرے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی نائب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، فرشتوں نے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ جب ہم آپ کے حمد کے ساتھ تسبیح اور ریزگی بیان کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، یہاں پہ بات اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اس وقت کتنی محبت کرتا تھا، اور پیارے دوستو ابھی بھی انسانوں سے اللہ تعالیٰ اس طرح محبت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، پھر اللہ ذوالجلال نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابلیس، جیسے آدم کو میں نے
اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اس سے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو آپ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ غرور اور تکبر نے سجدہ کرنے سے روکا، کیونکہ شیطان غرور میں تھا کہ میں سب سے افضل عبادت کرنے والا ہوں، اور وہ مٹی سے پیدا کیا ہوا اور میں آگ سے پیدا کیا ہوا۔ اسی وجہ سے شیطان غرور میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان پر قیامت تک لعنت مسلسل کر دی۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل اور صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ پیارے دوستو، ابلیس شیطان کا باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ پیارے دوستو، شیطان نے اس وقت سے انسان کا جائزہ کر لیا کہ یہ اپنے نفس سے قابو نہیں رکھ سکے گا۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری زمین میں جمع کی گئی مٹھی پر خاک مٹی سے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، ان میں سفید، سرخ اور سیاہ اور درمیانی رنگوں کی بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد نیک اور نرم خور اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے اس جسم کی صورت رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے تھے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا کہ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ٹھیکڑی جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ پیارے دوستو، ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کیجیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، فرشتوں نے جواب دیا، جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر 7 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد بھی کمی ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی ہے۔ پیارے دوستو،
ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کا بھی اظہار کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔